کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ایک ایسی چیز جو بنا وجہ دل کو تھکا دیتی ہے، جو سچ سے زیادہ جھوٹ دکھاتی ہے اور سکون چھین لیتی ہے۔ آج کی کہانی ہے ایک لڑکی کی جو ہر بات کو اتنا سوچتی تھی کہ جینا مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ عائشہ ایک سیدھی سادی، شریف اور سمجھدار لڑکی تھی۔ نماز بھی پڑھتی تھی، گھر والوں کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن ایک پرابلم تھی۔ وہ ہر بات کو ضرورت سے زیادہ سوچتی تھی۔ اگر کسی نے میسج کا رپلائی لیٹ دیا تو سوچتی شاید مجھ سے ناراض ہے وہ۔ اگر ممی تھوڑی سیریس لگتی تو سوچتی میں نے کچھ غلط کیا ہوگا شاید۔ اگر دوست آن لائن ہو کے بھی بات نہ کرے تو دل میں اندازہ لگاتی رہتی۔ ہر چھوٹی بات اس کے دماغ میں طوفان بن جاتی۔ رات کو سب سو جاتے مگر عائشہ کا دماغ جاگتا رہتا۔ کل کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، میں فیوچر میں سکسیسفل ہوگی یا نہیں ہوگی، میری شادی ہوگی یا کب ہوگی، کیا میں کبھی خوش رہ پاؤں گی۔ اور پھر نیند اس سے دور ہوتی گئی، چہرے کی مسکان کم ہوتی گئی، دل کا سکون چلا گیا۔ ایک دن عائشہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس کی امی نے دیکھا کہ وہ کھوئی ہوئی ہے۔ امی نے پیار سے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ عائشہ مسکرا کے بولی، ہاں امی۔ لیکن ماں کا دل سمجھ گیا تھا۔ رات کو امی اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا تمہارے چہرے پر سکون نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی عائشہ رو پڑی۔ اس نے سب بتا دیا، کیسے وہ ہر بات کو سوچ سوچ کر پریشان رہتی ہے، کیسے اسے ڈر لگتا ہے، کیسے اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ امی نے اس کے ہاتھ پکڑا اور صرف ایک بات بولی، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں اللہ کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ عائشہ چپ ہو گئی۔ اگلی صبح امی نے عائشہ کو ایک آیت سنائی، اور وہ آیت ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے آیت سورہ طلاق کی۔ پھر بولی، بیٹا تم ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، ہر سوال کا جواب آج نہیں ملے گا، ہر فیوچر کا پلان تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ سب جانتا ہے، تمہارا کام صرف کوشش اور توکل ہے۔ یہ الفاظ سیدھا عائشہ کے دل میں اتر گئے۔ اس دن کے بعد عائشہ نے کچھ ہیبٹس بدلی۔ ہر نگیٹو سوچ پر استغفار کرنا شروع کیا۔ جب بھی دماغ میں بیکار خیال آتا وہ کہتی استغفر اللہ، اور دھیرے دھیرے دل ہلکا ہونے لگا۔ اس نے تہجد میں دعا کی، رات کو اٹھ کر رو کر دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے دل کو سکون دے۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتی، سمجھ کر پڑھتی، اور ہر آیت میں اسے تسلی ملتی۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کیا، ہر چیز کا رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیا، چاہے اچھا ہو برا ہو، اس نے ہر چیز، ہر فیصلہ اللہ پر سپرد کر دیا۔ زندگی میں ٹیسٹ تو آتے ہی ہیں۔ ایک دن اس کا امپورٹنٹ انٹرویو تھا۔ پہلے والی عائشہ ہوتی تو پوری رات اسٹریس کرتی، لیکن اب اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی اور کہا، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہی عطا فرما۔ پھر وہ انٹرویو کو گئی، انٹرویو ہوا، اس کا رزلٹ آیا، وہ سلیکٹ نہیں ہوئی۔ ایک پل کے لیے دل اداس ہوا اس کا، لیکن اس بار وہ ٹوٹی نہیں۔ اس کے بدلے میں اس نے مسکرایا اور کہا، اللہ نے کچھ اور بہتر لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ اس نے توکل رکھا، بھروسہ رکھا اللہ پر۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ 2 ہفتے بعد اسے ایک اور اپارچونٹی ملی، اس سے بھی زیادہ اچھی، زیادہ سیف اور زیادہ سیلری کے ساتھ، اور اس بار وہ سلیکٹ بھی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ اگر پہلے مل جاتی تو میں سمجھتی میری پلاننگ بیسٹ تھی، لیکن تو نے ڈیلے کر کے دکھایا کہ تیرا پلان پرفیکٹ ہے۔ جو میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے اس سے بڑھ کر عطا کیا یا خدا۔
जॉब मिलना सबसे बड़ी जीत नहीं थी, सबसे बड़ी जीत थी उसका सुकून वापस मिलना, उसका अल्लाह पर भरोसा वापस आना, उसका खुद को पा लेना। अब अगर कोई रिप्लाई लेट देता तो वो खुद को परेशान नहीं करती, अगर फ्यूचर अनक्लियर होता तो वो दुआ करती, अगर डर आता तो अल्लाह को याद करती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या मिला आपको मैसेज ये है, अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो याद रखिए, हर सवाल का जवाब सोचने से नहीं मिलता, कुछ जवाब सिर्फ सजदे में मिलते हैं, अल्लाह के साथ मिलते हैं। हर प्रॉब्लम प्लानिंग से सॉल्व नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ तवक्कुल से ठीक होती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अगर ये कहानी दिल को लगी हो आपके, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझे सुकून दे। और ऐसे ही इस्लामिक इमोशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।